امریکی صدر کی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تصدیق، ڈونلڈ ٹرمپ کی فریقین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل۔ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے، برائے مہربانی اب کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر تازہ بیان۔ اسرائیلی وزیراعظم کا بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان۔ سفارتی سطح پر بھرپور کوششوں کے بعد مکمل جنگ بندی کے ایک معاہدے تک پہنچ گئے۔ معاہدہ بتدریج نافذ العمل ہوگا جو 12 دنوں تک جاری رہنے والی لڑائی کا خاتمہ کرے گا۔ بنجمن نیتنیاہو۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیلی وزیر کا ایران پر دوبارہ حملے کا حکم۔ فورسز کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ تہران میں ایرانی حکومت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری نہ رکھنے کا عزم، اسرائیلی جارحیت بند کر دے تو ایران بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ بارہا واضح کیا کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی، دشمن کے ہر حملے کا آخری لمحے تک جواب دیا۔ اسرائیل کو سزا کا عمل آج صبح تک جاری رہا۔ قوم کے ساتھ مل کر اپنی بہادر افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ جنگ بندی سے پہلے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے، تہران میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملے، ایک سائنسدان سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاع۔ ایران کا بھی اسرائیل کے خلاف جوابی میزائل حملہ، جنوبی شہر پر حملے میں 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بیت القدس اور اسرائیل کے دیگر علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں، سائرن کے بعد عوام کو پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات، امیر قطر سے یکجہتی کا اظہار۔ ملاقات میں گزشتہ رات ہونے والے حملوں کے بارے میں گفتگو، ہم قطر کے بہن بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ صرف مذاکرات اور سفارتکاری ہے، وزیر اعظم۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، مشرق وسطیٰ میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، وزیر اعظم۔ پاکستان کا خطے میں سلامتی صورتحال اور کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے اصولوں کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کا عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی پاسداری اور تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ بات چیت اور سفارتکاری سے کشیدگی کم کرنا ناگزیر ہے، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے مثبت اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,22,000 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہنود یہود کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب، خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ مودی حکومت اسرائیل کی کسی پراکسی کے طور پر کام کرنے لگی۔ ہنود یہود کے گٹھ جوڑ سے خطے کے توازن پر بھی منفی اثرات مرتب۔ اسرائیل خطے میں ایران کے اثر کو کم کرنے کے لیے کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہی ہیں، ذرائع۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے جاری، مختلف علاقوں پر بمباری میں 37 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی شہر رفح میں امداد کے منتظر شہریوں پر بمباری میں 29 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں بے گھر لوگوں کے خیموں پر بمباری۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پری مانسون بارشوں کا آغاز، 1 جولائی تک اسلام آباد اور 4 صوبوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی کسان اور سیاحوں کو موسم کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت۔